اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فلق میں بھی دیکھیں کہ ایک ٹیکنیکل انداز سے ہمیں بچوں کو اٹھانا سکھانا ہوتا ہے، کیونکہ یہ نمازوں میں اور ویسے ہم نے انہیں رٹا مارا ہوا ہوتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے چھوٹے چھوٹے چیپٹرز بچوں کو پتہ ہوں، اور ہمیں ہمارے ساتھ جو لیکنگ ہوئی، ہمارے ساتھ جو کمی کوتاہی ہوئی کہ ہماری ٹیچرز نے، ہمارے اسکول نے اتنا نہیں بتایا کہ کتنی بڑھیا یہ باتیں ہیں، تو اس میں آپ نے غور کرنا ہے کہ وہی قل تو آ ہی رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ کہیے اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں فلک کے رب کے ساتھ۔ اب آپ غور کیجئے کہ ایک تو نبی کو بھی پناہ کی ضرورت ہے، اور نبی کو اللہ تعلیم کر رہے ہیں اور کہنے کی ہدایت ہو رہی ہے، اور اگر آپ اس کو لٹرلی جاننا چاہیں، لفظی جاننا چاہیں، تو یوں لگے گا کہ صرف اللہ کے رسول کو یہ دعا مانگنا کی اجازت تھی، کیونکہ آ رہا ہے اے نبی آپ کہیے میں پناہ میں آتا ہوں، ایسا بھی نہیں ہو رہا کہ ہم پناہ میں آ رہے ہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ جو نبی کو کہا گیا ہے وہ ہم سب کو بھی کہنے کی اجازت ہے، اور ہم سب کو کہنے کا یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ تم جانتے ہو، کیونکہ جب ہم لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں، پھر قرآن میں اگر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو سمجھداری کی علامت ہے، سمجھداری کی علامت ہے، تو ہمارے میں سے کئی بچوں میں نے یہ کمی دیکھا کہ وہ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تو سب جانتا ہے میں کیا ہوں، میں کیا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی جب عمارت تعمیر کر رہے تھے بیت اللہ کی، تو اللہ تو دیکھ رہے تھے کہ وہ بیت اللہ کی عمارت کی تعمیر کر رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور بھی بہت ساری آیتوں سے ہمیں پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام خوشیاں دیکھ کر، نعمتیں دیکھ کر کہتے تھے ھذا من فضل ربی۔ تو یہ باتیں مجھے نظر آتی ہیں کہ آپ اللہ سے باتیں کرو، آپ اللہ سے پناہ مانگو، آپ اللہ سے مدد مانگو، آپ اللہ سے کچھ کہو۔ یعنی ہم کہتے ہیں، ہم اوور پریکٹیکل ہو جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اللہ سب جانتا ہے، دل میں میرے اللہ ہے، وہ سب جانتا ہے، مجھے بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ان آیتوں سے مجھے لگتا ہے کہ نہیں، اللہ کے ساتھ کنورزیشن کرنی چاہیے۔ تو دیکھیں یہ بڑا پیارا مجھے انداز لگتا ہے، یہ مانگ کر، یہ بول کر پتہ نہیں دل کو بہت اطمینان ہوتا ہے کہ اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتی ہوں فلک کے رب کے ساتھ، کیونکہ یہ نبی کو کہا گیا۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں من شر ما خلق، یہاں پر ہم نے کہا کہ من شر ما خلق سے پہلے ہم بچوں کو عاطفہ سکھائیں گے کہ سارا عاطفہ اعوذ پہ جائے گا، میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں۔ اعوذ کو ہم نے فوکس کر دینا ہے، سرکل بنا دینا ہے۔ میں پناہ میں آتا ہوں شر سے، من شری، اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں آپ کی ہر شر سے، ما خلقا، جو آپ نے تخلیق کیا۔ تو دیکھیں پانی، اس کے بغیر لائف نہیں ہے، لیکن جب وہ اوور فلو ہو جائے اور جب وہ باؤنڈریز کو توڑ دے تو ہمارے لیے خطرے کا الارم بج جاتا ہے۔ اسی طرح چھری ہے، سٹیل ہے، ویپنز ہیں، ہم سب کے لیے ایک سیفٹی ہے، لیکن جب اس کو مس یوز کرو تو وہ شر بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آپ ڈینگی کا مچھر ہی لے لیں کہ مچھر کی کیا اوقات، لیکن وہ شر بن جاتا ہے۔ تو بہت سی چیزیں اللہ نے، کچھ چیزیں تو اس کے اندر شر ہی شر ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جس میں شر بھی ہے اور خیر بھی ہے۔ اٹس ڈیپینڈ آن یو، یہ سب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ غیب آپ جانتے ہیں، میری عقل کو استعمال کرنا مجھے نصیب فرمائیے، اور ہر چیز کے مس یوز سے مجھے اپنے طور، جہاں میں مس یوز کرتی ہوں تو مجھے آپ کی رضا حاصل ہو جائے، اور جہاں کہیں کوئی مجھ پر شر ڈالنا چاہتا ہے تو اللہ مجھے بھی لوگوں کے شر سے بچائیے اور میرے شر سے لوگوں کو بچائیے۔ کیونکہ دیکھیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو لوگ ہم سے ڈرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ خدا اس کے شر سے بچائے،
تو آپ یقین جانیں میں کہتی ہوں آمین، کہ واقعی اگر میرے اندر کوئی شر ہے اور اگر خدا نخواستہ ہم لوگوں کے دماغ کو خراب کر رہے ہیں تو ہمیں پہلے تو اپنا محاسبہ 100 بار کرنا چاہیے. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں میں تو حق ادا کر رہی ہوں، بلکہ تب بھی ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے شر سے لوگوں کو بچائیے اور لوگوں کے شر سے ہم سب کو بچائیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دے اور ہمیں ہر قدم اصلاحی لینا نصیب ہو. ہمارے اندر سے اللہ تعالیٰ تکبر کو نکال دیجئے کہ کوئی ہماری اصلاح کرے تو ہم اس کو بہت ہی دل سے قبول کر لیں. تو آپ نے غور کرنا ہے کہ بڑی پیاری دعا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اے نبی میں پناہ میں آتا ہوں فلک کے رب کے ساتھ، میں پناہ میں آتا ہوں ہر شر کی برائی سے، ہر برائی سے جو اللہ آپ نے تخلیق کی اس میں جو برائی کا اسپیکٹ ہے اس سے مجھے بچا لیجئے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ. اب دیکھیں ما خلقہ میں سب آ گیا تھا، ما خلقہ کے شر سے بچا لے مجھ کو، دیٹس انف. یہ کافی تھا ہمارے لیے کہنا کہ اللہ جو آپ نے جس چیز میں جیسے شر رکھا ہے بچا لیجئے. لیکن اللہ نے اس کو ایکسپینڈ کیا کہ کچھ زیادہ شر کچھ خاص وقت پر ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کا قانون اور اللہ کی کتاب اکثر آپ کو اس بات پر بتاتی ہے کہ سحر کے وقت استغفار کرنا، جبکہ استغفار تو ہر وقت کرنا چاہیے. تو بالکل اسی طرح یہ بھی اللہ میری اور آپ کی کوئی رہنمائی کر رہے ہیں کہ اندھیرے کے شر سے بھی اللہ بچائے، کیونکہ اندھیرے میں بہت ولگیرٹی، بے حیائی، بے ہودگی اور بہت کرائمز بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اور جانوروں کے بھی نکلنے کا وقت ہوتا ہے. تو اس کو ہم سب ایکسپیرینس سے دیکھتے ہیں کہ ہاں اللہ سب صحیح کہہ رہے ہیں اور اللہ ہماری کیسی پرورش کر رہے ہیں، اللہ ہمیں کیسے کیسے دعا مانگنا سکھا رہے ہیں. اس کا مطلب اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ ہم یہ کہیں اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ یہ رات کو ڈاکو، چور، جانور ہر ایک کے شر سے ہم سب کو بچائیے گا. تو اس بچنے کے لیے آپ کو کیا سیف سائڈ لینا چاہیے وہ بھی آپ کو اور مجھ کو عقل ہونی چاہیے. پھر ہم جب اندھیروں میں اکیلے بچیاں بچے ہم سب نکلتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اللہ کی مرضی یہی تھی. تو تھوڑا ہم سب کو بھی تھوڑا خیال کر لینا چاہیے، اللہ مجھے بھی ہر شر سے بچا لیں، آپ کو بھی. تو اندھیرے کے شر سے بھی پناہ مانگنے کی دعا رہی ہے. اذا وقبا، جب وہ پوری طرح چھا جائے. ومن شر، اور دیکھیں یہ سارا جو واو عاطفہ تھا، میں پناہ میں آتا ہوں اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور میں پناہ مانگتا ہوں، سارا عاطفہ اعوذ پہ جائے گا. میں پناہ مانگتا ہوں شر سے، کس کی شر سے؟ نفاسات فی العقد. اس میں ہمارے یہاں بڑا ترجمہ کر دیا گیا اور اس میں عورتوں کو مخصوص کر دیا گیا، پھونکے مارنے والیوں کے شر سے. تو جی آیات کہ جی عورتیں جو دم دھاگا جادو کرتی ہیں تو گرہوں میں پھونکے مارتی ہیں، تو ان کی طرف اشارہ ہے. جبکہ اگر کوئی بیسک عربک بھی جانتا ہو، تھوڑی بہت بھی گرامر جانتا ہو، تو جو غیر عاقل جمع ہوتا ہے وہ مؤنث ہوتا ہے، غیر عاقل جمع مؤنث ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو پھونکے ماری جاتی ہیں، جو راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں لوگوں کے، اللہ تعالیٰ آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو میرے دشمن ہیں، جو میرے بزنس میں، میری ازدواجی زندگی میں، میرے بچوں کے معاملے میں، میرے کیریکٹر پر، میرے گھر میں کوئی کس طرح سے پھونکے مار رہا ہے، یعنی روڑے اٹکا رہا ہے، راستے میں دیکھیں گٹھ آ جائے، جو آپ کیا کہہ رہے ہیں، گرہ آ جائے. اس کا مطلب راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دینا، جو ہمارا سپیڈ بریکر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جی ہم سب کو ہر طرح کے شر سے بچائیے جو ہمارے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر رہا ہے، اللہ ہمیں اس کے شر سے بچائیے. تو اب آپ کو خود دیکھنا ہے کہ یہ دعائیں قبول کب ہوں گی. اگر آپ بھی لوگوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے تو. ہماری تو عادت یہ ہے کہ دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں، اپنا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کتنوں کے راستے میں، کتنوں کے رشتوں میں، کتنوں کے بزنس میں، کتنوں کے سفارشوں میں ہم روڑے اٹکا رہے ہیں.
ہم کتنوں کے لیے کتنوں کے دل خراب کرتے ہیں. دیٹ از آلسو کالڈ رکاوٹیں کھڑی کرنا. دل خراب کر دیتے ہیں ہم کہ وہ اچھا خاصا ایک دوسرے کی مدد ہو رہی ہوتی ہے, ساری مدد, سارے تعاون, ساری باتیں, سارے کام رک جاتے ہیں کانا پھوسی کرنے سے اور ان کے خلاف جھوٹی باتیں کرنے سے, لڑکیوں کو بدنام کرنے سے, لڑکوں کو بدنام کرنے سے, شوہروں کو بدنام کرنے سے. یعنی ہر طرح کی چیزوں میں آپ نے اور میں نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو راستے میں رکاوٹ کھڑی کر رہا ہے, پروردگار اس کے شر سے میں پناہ میں آتی ہوں آپ کے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ, کہتے ہیں حسد تو ایسا ہے جیسے لکڑی کو کھا جائے. دیکھیں حسد کسی طرح لگتا نہیں ہے. اگر کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے تو وہ آپ سے چپکے گا نہیں, اس کی کوئی شعائیں نہیں ہے, اس میں سے کچھ نکلتا نہیں ہے. آپ جائیں تحقیق کر لیں, حسد کوئی چیز نہیں ہے کہ جو آپ پر اثر انداز ہو جائے لیزر کی طرح, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں حسد تب ہوتا ہے جب آپ اتراتے ہو. ہاں اگر آپ اترا نہیں رہے ہو لیکن پھر بھی لوگ آپ سے حسد کر رہے ہیں تب تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی. لیکن اگر آپ گاڑی میں اتراتے ہو, چیزوں پر اتراتے ہو, اپنی خوبصورتی پر اتراتے ہو, کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہو, تو پھر وہ آپ سے انتقام لیتا ہے, پھر وہ ہم سے انتقام لیتا ہے, پھر وہ ہمیں بددعا بھی دیتا ہے, پھر وہ ہمیں نقصان بھی پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ کام کرنے کو منع کیا گیا ہے کہ تم اپنے حاسد کیوں کھڑے کرتے ہو, تم اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے لیے حاسد کیوں پیدا کرتے ہو. تم ڈاؤن ٹو ارتھ رہو نا, تم اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں کرتے ہو, تم دوسروں کے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کو ملا کر اور کیوں کسی کو مجبور کرتے ہو کہ وہ تم کو نقصان پہنچائے. تو یہ حسد کے ایلیمنٹ میں آپ کو کانشیس رہنا ہے کہ میں وہ حرکت نہ کروں کہ لوگ میرے حاسدین ہو جائیں, لوگ مجھ سے حسد کرنے لگ جائیں. ہاں جہاں آپ کا قصور نہیں ہے, فار ایگزامپل اللہ کے رسول بہت پیارے آدمی تھے, بہت نیک آدمی تھے, لوگ ان کا حسد کرتے تھے تو اللہ کی مدد آئے گی. ہم جیسے لوگوں کو تو خود اپنے اوپر جائزہ لینا ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں کہ اپنے دشمن ہم خود پیدا کر لیں. اچھا جی, یہاں پر بھی ہم نے اینڈ کیا.